ورسوله النبي الكريم وصدق المهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم. ساری تعریف، ساری حمد و ثنا، ساری کی ساری اچھائیاں، ساری بڑائیاں، ساری کبریائی، ساری خدائی اس خدائے واحد کے لیے سزاوار ہے جو رب العالمین ہے. وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، خاتم النبیین، شفیع المسلمین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام اہل بیت اطہار اور آپ کی تمام ذریات پر. اسی طرح لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آقا نامدار، فلاح کے تاجدار، خاتم ولایت محمدیہ، معصوم عن الخطا، مبین کلام اللہ، خلیفۃ اللہ حضرت میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام پر اور آپ کے تمام اہل بیت اطہار اور آپ کی تمام ذریات. محترم و مکرم مرشدین کرام، والد ماجدی، قبلہ گاہی، فقراء اعظام، دانشوران قوم، شورا حضرات، نعت خواں حضرات، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، پس پردہ تشریف فرما عفت مآب خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین گرامی، جیسا کہ کسی شاعر نے بڑا خوب کہا ہے، انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی. انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی. انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں اور بات ان کی. حاضرین گرامی، جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ آج کا یہ مبارک اور مکرم موقع شب برات کا، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان میں ارشاد فرمایا، آمین والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین. آمین، اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو بہتر جانتا ہے، جو حروف مقطعات میں سے ہے. والکتاب المبین، اور یہ واضح کتاب ہے، اس کی اللہ قسم کھاتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو مبارک رات میں نازل کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، آج کی رات ہی وہ مبارک رات ہے جس کو شب برات کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں کہ آج ہی کی رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے. لیکن وہ قرآن کا اترنا لیلۃ القدر کے قرآن کے اترنے سے مناسبت اس کی اس طرح ہے کہ یہ جو رات ہے، اس رات میں جو اللہ نے قرآن اتارا ہے، وہ لوح محفوظ سے اس آسمان دنیا پر قرآن اتارا گیا. اور لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس آسمان اول سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر قرآن اتارا ہے. تو یہ دونوں راتیں قرآن کے نزول کی ہوئی، شب برات آسمان اول پر قرآن اترنا ہے اور شب قدر قلب رسول پر قرآن کا اترنا. تو یہ رات اللہ تعالیٰ نے اس رات کے دراز کے تعلق سے فرمایا ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا ہے. انا کنا منذرین، کہ ہم تم کو ڈراتے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ ہم تم کو ڈراتے ہیں کہ تم ڈر جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یفرق فیہا کل امر حکیم، کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہر حکمت والا کام جو ہے سو عمل میں لاتا ہے، اس کے فیصلے کرتا ہے. تو اس حکمت والے معاملات میں اللہ تعالیٰ جو فیصلے کرتا ہے، اس میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت خداوندی اور قدرت خداوندی کو لے کر اس آسمان دنیا پر تشریف فرما ہوتا ہے اور رات تمام
و تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق ضیاء القرآن کی 4 جلد میں صفحے نمبر 433 کے اندر حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کے تحت کہ اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جبکہ آ جائے شعبان کی درمیانی راتوں میں کی درمیانی رات، فقوموا لیلہا، اس میں عمل کرنے کے تعلق سے حضور فرما رہے ہیں کہ فقوموا لیلہا، کہ اس رات کو قیام کرو، کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو، وصوموا یومہا، اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ آج کی رات جو عمل کرنا ہے اس عمل کے تعلق سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آج کی رات کیا کرنا ہے کہ آج کی رات ہم کو رات بھر کھڑے ہو کر عبادت کرنا ہے، اور پھر اللہ کے نبی آگے فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ صوموا یومہا، اور اس کے دن میں روزہ رکھو، فإن اللہ ینزل فیہا، کہ اللہ تعالیٰ خود اترتا ہے لغروب الشمس الی السماء الدنیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کے ڈوبنے سے لے کر اتر جاتا ہے اس آسمان دنیا پر، اور پھر کہتا ہے وَيَقُولُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ فَغْفِرْ لَهُ، ہے کوئی معافی طلب کرنے والا، ہے کوئی توبہ کا طلب کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں، اس کی مغفرت فرماؤں۔ أَلَا مِن مُسْتَرْزِقٍ فَارْزُقْهُ، ہے کوئی رزق کو طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق دوں۔ أَلَا مِن قَضَا أَلَا مِن قَضَا أَلَا مِن قَضَا، ہے کوئی اس طرح مانگنے والا، شفا مانگنے والا، ایمان والے مانگنے والا، بخشش مانگنے والا، اپنے درد و الم کا سکون مانگنے والا۔ اس طریقے سے اللہ فجر کے وقت تک حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ صدائیں دیتا رہتا ہے۔ تو اب ایک کام آج کی رات کا ہم کو مل گیا، اور اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اس رات میں ہم نے قرآن کو اس آسمان دنیا پر اتارا ہے، اور اسی رات کو ہم بھی اس آسمان دنیا پر اتر کر آتے ہیں، اور اپنے کلام کے نزول کے بعد ہم ہر رات اس دنیا کے آسمان پر آتے ہیں، اور جو سو مغفرت طلب کرنے والے، اور جو سو گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ہم جو سو اپنے مغفرت کی صدائیں دیتے ہیں، ہم غفار ہیں، ہم لوگوں کی جو سو مغفرت کرنے والے ہیں۔ غفار الذنوب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، ستار العیوب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، علام الغیوب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ بھیدوں کا جاننے والا ہے، عیبوں کا پردہ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صدائیں دیتا ہے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حجرے میں نہیں پاتی ہیں، اور ان کو ڈھونڈنے لگتی ہیں کہ آدھی رات میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرما ہو گئے۔ تو حضور کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسجد میں پہنچ جاتی ہے، اور اندھیری رات ہے، اور ایسی اندھیری رات کے کوئی روشنی کا سامان نہیں ہے، اور اس میں جب بی بی ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، ایسے میں بی بی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدے میں ملتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، گر گرا رہے ہیں، مغفرت کی طلب کر رہے ہیں۔ کس کی مغفرت کی طلب ہو رہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی مغفرت کی دعا فرما رہے ہیں کہ اے مولا میری امت کی مغفرت فرما دے، میری امت کی مغفرت فرما دے، میری بخشش فرما دے۔ اول تا انتہا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کی مغفرت کی دعا فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ روایت بتاتی ہے کہ جس وقت کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا، آپ زار و خطار رو رہے تھے، اور صحابہ دیکھ کر تعجب کرتے تھے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی نمی تھمتی نہیں ہے، رکتی نہیں ہے۔ اتنے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ابھی تو آپ رو رہے تھے،
ابھی آپ مسکرا رہے ہیں، بتائیے وجہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرا آخری وقت ہے، اب تک تو میں نے اپنی امت کی مغفرت کے لیے ہمیشہ دعائیں طلب کی ہے، لیکن اب میں دنیا سے پردہ کرنے والا ہوں، رحلت کرنے والا ہوں، انتقال منتقل ہونے والا ہوں، تو اب میرے پردہ کرنے کے بعد میری امت کی مغفرت کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صدا آئی، اے محمد، اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فکر نہ کریں، جو آپ کی قبر کی زیارت بھی کرنے کا اس کے اوپر بھی جو اس مغفرت کر دے۔ تو حضور نے فرمایا من زار قبری فوجبت لہ شفاعتی، کہ جس نے میرے موجودگی میں نہیں رہا ہے، میری صحابیت میں نہیں رہا ہے، میری آنکھوں کے سامنے روبرو زندگی میں فیض نہیں پایا ہے، لیکن اس کے باوجود مرنے کے بعد، میرے انتقال کرنے کے بعد اگر وہ میرے پاس میری قبر کی زیارت کی بھی حاضری دیتا ہے تو اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حاضرین گرامی، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر عزیز تھی کہ امت کا کیا ہو۔ تو اس وقت بھی اس رات میں امت کرتے ہوئے دیکھیے حدیث میں اللہ کے نبی نے خود پہلے ارشاد فرمایا اس رات کو کھڑے رہو، اور حالت سجدے میں حضور ہے، یعنی کہ حضور خود قیام میں مسجد کے اندر ہے، نماز پڑھ رہے ہیں اور سجدے کے عالم میں دعا گو ہے کہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے کہ میں نے حضور کو بہت دیر تک لمبا سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ پھر حضور کی سسکیاں رک گئی، حضور کا رونا رک گیا، تھم گئے نبی، اور اس کے بعد سجدے میں جیسا کہ سکوت ساکت ہو گئے، اور میں نے پھر محسوس کیا کہ حضور کے اندر کوئی حرکت نہیں نظر آ رہی ہے، تو میں آگے بڑھی اور حضور کے قدم مبارک کے انگشت مبارک کو حرکت دینے لگی کہ شاید کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جذبے کے اندر رحلت تو نہیں فرما گئے۔ جیسے ہی میں نے ان کے انگشت مبارک کو حرکت دی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حرکت دی، جواباً حرکت کیے اور احساس دلا دیے کہ میں ابھی ہوں لیکن اپنے رب میں مشغول اور میں ہو چکا ڈوب چکا ہوں میرے خدا کی قدرت میں۔ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، تو عمل خاص جو ہم کو دعوت دے رہا ہے تو وہ کیا ہے کہ وہ مغفرت کی طلب کرے، نماز پڑھے، اللہ سے مدد مانگنا ہے، خود خدا تعالیٰ، جیسا کہ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں مذہب نیا مذہب ماں کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ، ہم کوئی نیا مذہب نہیں لائے ہیں، ہمارا مذہب اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے اتباع سے ہے۔ تو وہ مہدی موعود علیہ السلام نے جو تعلیم دی ہے ہم اسی تعلیم کو رکھتے ہوئے اپنی ہر بات کو قرآن سے بات کریں گے، اپنی ہر بات کو حدیث سے بات کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے وہ عین قرآن کے مطابق، مہدی موعود علیہ السلام نے بھی جو بتایا وہ عین قرآن کے مطابق، اور قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنے کے لیے سورہ بقرہ میں ارشاد فرما رہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد مانگو۔ آج مدد مانگنے کی رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آج رات آسمان تو دنیا پہ آئے گا جو کہ شب برات ہے۔ اسی شب برات کو لیلۃ المغفرہ بھی کہا جاتا ہے، مغفرت کی رات۔ اسی شب برات کی رات کو لیلۃ الحیات والممات بھی کہا جاتا ہے، زندوں کی اور مردوں کی رات۔ یہی وہ رات ہے جس رات کو لیلۃ القسمت اور کہا جاتا ہے، یعنی قسمت تقسیم ہونے والی رات۔ یہی وہ رات ہے جس کو لیلۃ الرزق کہا جاتا ہے کہ رزق کی رات۔ یہی وہ رات ہے جس کو لیلۃ یوم الملائکہ کہا جاتا ہے کہ فرشتوں کی عید کی رات۔ اور یہی وہ رات ہے جو قرآن کی رات ہے جس میں قرآن اترا ہے۔ حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہم کو قرآن سے ہر چیز سکھائی ہے، ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے، ہم کو آگے بڑھ کر قرآن پکڑنے کی ضرورت ہے، ہم کو قرآن چوم کر عشق نامہ بنا کر سر پہ اٹھا کر سیکھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن میں ہر چیز کی دوا ہے۔ جہاں اللہ کے نبی نے عبادت کا حکم دیا ہے، خود سجدے میں رہے، وہ حکم قرآن سے بھی مل رہا ہے کہ اللہ سے مدد مانگو نماز اور صبر کے ذریعے سے۔ تو ہم کو چاہیے کہ آج نماز کے اندر قیام کریں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا معاملہ کیا، سجدے سے اٹھے اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتا ہے کہ اے بی بی، آج کی رات اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت
و تعالیٰ لوگوں کی مغفرت کرتا ہے، ان کی بخشش کرتا ہے۔ حاضرین ابھی یہ تو بات آج کی رات کی ہے، لیکن اس فقیر نے کچھ کوشش کی تو مسلم کے اندر ایک حدیث فقیر کو ملی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں سے 70 ماؤں کی محبت کرتا ہوں۔ میں اپنے بندوں سے، ایک ماں اپنے بچے سے کس حد تک محبت کر سکتی؟ اگر کسی کا بچہ گم ہو جائے تو وہ ماں رات دن کھانا پینا اپنا آرام سکون سب چھوڑ دے گی کہ اس کا بچہ گم ہو گیا۔ تو بتائیے ایک ماں کی اگر اپنی اولاد سے اتنی محبت ہے تو وہ خدا برحق فرماتا ہے میں 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں۔ یہ ایک رات ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس حدیث میں، مسلم شریف کی حدیث اس میں فرماتا ہے کہ بندے خدا جب دن میں گناہ کرتے ہیں تو میں رات میں آسمان دنیا پر آ جاتا ہوں اور مغفرت کرنے کے لیے اعلان کرتا ہوں کہ دن میں جس نے بھی گناہ کیا ہے وہ رات میں مغفرت طلب کر لے، اور دن میں بھی میں آسمان دنیا پر آ جاتا ہوں اور یہ سزا دیتا ہوں کہ رات میں اگر کسی نے گناہ کیے ہیں تو وہ دن میں مغفرت طلب کر لے۔ خدا تعالیٰ کی رحمت کسی رات سے مخصوص نہیں ہے۔ ابھی پیش رو مقرر ہمارے حضرت محمد نعمت اللہ خان صوفی صاحب نے بھی کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی مغفرت کی صفت کسی دن یا کسی رات سے طے نہیں ہے۔ ایک رات معافی مانگنے کے لیے نہیں ہے، مجددیوں کے لیے ہر رات معافی کی ہے، مجددیوں کے لیے ہر رات برات ہے، ہر رات میراث ہے، ہر رات شب قدر۔ ہمیں ہر وقت خدا کی طرف لو لگا کر رہنا چاہیے، ایک بار معافی نہیں مانگنا چاہیے۔ ہمارے مہدی موعود علیہ السلام نے کیا تعلیم دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی جب بات ہے تو سب کچھ اللہ سے مانگو، ہر شے خواہی از خدا کا، جو مانگنا ہے خدا سے مانگو۔ لیکن فضیلت کی تعلیم، تقوی کی تعلیم، عالیت کی تعلیم میں موعود علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ از خدا جز خدا، مطلب خدا سے خدا کے سوائے کچھ نہ مانگو۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے اللہ کی ذات مانگو۔ جو مانگتے ہیں مانگنے والے وہ دنیا و آخرت کی فکر کرتے ہیں، ہم کو صرف خدا کی فکر ہونی چاہیے۔ الحب للہ والبغض للہ، جینا اللہ کے لیے، مرنا اللہ کے لیے، محبت اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے۔ تو ہمارا مقصد ہے، اسی لیے تو ذکر سکھایا گیا، الا اللہ تو ہے، لا الہ ہو نہیں، ہماری کوئی ہستی ہے ہی نہیں، یہ فنا ہونے والی ہستی کا وجود کیا، تو بقا ہے، تیری ذات چاہیے، تو مقصود ہونا چاہیے۔ اسی لیے اس رات میں زیادہ سے زیادہ مغفرت کے چند لمحات گزارنے کے بعد ذکر اللہ میں بیٹھے، اپنے سلسلے وار ذکر کو لے کر بیٹھے اور اللہ کو پکارے اور اپنے مرحومین کی جزو مغفرت کے لیے ان کے پاس، اہل قبور کے پاس جا کر ان کے لیے بھی وقت میں ان کے دعا کریں۔ حاضرین ابھی اسی طریقے سے ترمذی کی ایک اور حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت سے آسمان اور زمین بنا دیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مغرب کی طرف ایک بہت بڑا دروازہ بنایا ہے، اور اس کی دروازے کی مسافت، اس کی چوڑائی 70 سال کی چوڑائی ہے۔ 70 سال جتنا آپ چل سکتے ہیں، بھاگ سکتے ہیں، دوڑ سکتے ہیں، اتنی مسافت اس دروازے کی ہے جو مغرب کی طرف بنا ہوا ہے، جو آسمان اور زمین کی تخلیق جب سے ہوئی، جب سے وہ دروازہ ہے، اور وہ دروازہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ دروازہ میری مغفرت کا دروازہ ہے، میری توبہ کا دروازہ ہے۔ جب کبھی کوئی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس دروازے میں جو اسے داخل کر دیتا ہے، اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ بہادر گرامی، فقیر نے جس آیت کی آپ کے سامنے تلاوت کی تھی وہ سورہ تحریم کی 8ویں آیت ہے، جس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا